پہلے کشمیر میں انکاؤنٹرز ہوتے تھے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجوری میں 2 دن سے انکاؤنٹر چل رہا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو آپ؟ کیا آپ کہیں گے کہ افسوس تب بھی تھا، افسوس اب بھی ہے؟ انکاؤنٹرز، میں آپ کو صرف یہ ایک چیز بتاؤں گا جو آپ کو شاید پوچھیں گے نہیں یا میں چاہوں گا کہ جواب دے دوں. ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ 370 کی وجہ سے ہی 370 کو ہٹا دیا اور امن قائم ہوا، یہ سرکار والے کہتے ہیں. اور ابھی سپریم کورٹ نے بھی مہر لگا دی، ان کا کہنا ہے، لیکن پھر بھی انکاؤنٹر جاری ہے. راجوری میں ابھی جو افسوسناک سانحہ پیش آیا جس میں ہمارے جوان جنہوں نے اپنا زندگی کا نذرانہ پیش کیا، یہ واقعات، یہ وارداتیں تکلیف دہ ہیں. لیکن ایک سوال ہے میرا، کوئی فیکٹری نہیں ہے نہ کشمیر میں نہ جموں میں ٹیررزم کی. میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، 90 سے پہلے کہاں تھا ٹیررزم میرے وطن میں؟ کہاں تھے انکاؤنٹر؟ کتنے تھے؟ اور یہ 80s کے آخر میں یا 90s کے بگننگ میں ہی یہ انکاؤنٹرز کا طوفان کیوں آیا؟ یہ سیلاب کہاں سے آیا؟ اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب، ہمارے لوگ وکٹمز ہیں وائلنس کے. گولی ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے، ایک عام شہری یا کوئی فوجی یا کوئی نان فوجی شکار ہوتا ہے گولی کا. افسوس ہے اس بات کا. لیکن ایک سوال کی تہ میں جانا ضروری ہے، کیا میرا کشمیر ایسا تھا 50s میں، 60s میں، 70s میں، 80s میں؟ کیا میرا جموں ایسا تھا؟ کیا میرا لداخ ایسا تھا؟ یاد کیجئے وہ دن، اپنے بزرگوں سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ کوئی پہرا نہیں ہوتا تھا، کوئی سیکورٹی نہیں ہوتی تھی. رات کے وقت جیل ڈل کی سیر ہوتی تھی. ٹریکنگ پر آتے تھے بیرونی دنیا سے، ہمارے ملک کے باہر والے جو انگریز لوگ ہیں اور لوگ ہیں، شوقین لوگ ہیں، سیاح ہیں، وہ ٹریکنگ کے لیے آتے تھے، دور دور پہاڑوں پر جاتے تھے، دور دور پہاڑوں پر. آج جرأت نہیں، آپ وہ جسارت کر نہیں سکتے. وہ دن ہمیں واپس چاہیے نا. پھر کیسے ہوا؟ کس کی نظر لگ گئی؟ یہ میرا سوال ہے. کن سے؟ ارباب اقتدار سے. آج کے ارباب اقتدار سے بھی، جو آج تک اس سے پہلے تھے، ان سے بھی میرا یہی سوال. ہمارا امن و چین چھن گیا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کیونکہ آپ نے لوگوں کو دھکیل دے دیا. ان لوگوں نے، جن لوگوں نے مذہب کا سہارا، مذہب کے نام پر رشتہ قائم کیا نہیں، انسانیت کے نام پر رشتہ قائم کیا. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد آتنکواد ختم ہو رہا ہے. میں وہی کہتا ہوں نا، کل ہی واقعہ ہے نا. اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے ختم. یہ کوئی بھی شہری، چاہے راجوری پونچھ کا ہو، ڈوڈا علاقے میں رہنے والے لوگ ہوں، کٹھوا کے رہنے والے لوگ ہوں، سری نگر کے، کپوارہ کے، ہم سب چاہتے ہیں کہ آتنکواد نہ ہو. ہم سب چاہتے ہیں کہ امن و امان ہو. میں تو یہی کہتا ہوں، ہمیں وہ کشمیر، وہ جموں واپس چاہیے جو 80 سے پہلے تھا. ہم تو یہی چاہتے ہیں، اس کی تحقیقات ہو جائے، کمیشن بٹھایا جائے. آخر ہوا کیسے؟ یہ ٹیررزم یا وائلنس کو داخلہ ملا ہماری سرزمین پر، کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا، کھلواڑ ہوا، کھلواڑ کیا گیا ہمارے حقوق کے ساتھ، ہمارے عوام کے حقوق کے ساتھ. یہ اس لیے ہوا کیونکہ 370 کو کھوکھلا کیا گیا. یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ دلی سے ہی سرکاریں تھوپی گئی. یہ اس لیے کیا گیا کہ آج بھی دلی سے ہی تھانے دار تک تعینات ہوتا ہے. یہ اس لیے کیا گیا کہ آج بھی ہمارے آرزوؤں کو، تمناؤں کو، یا ہمارے جو ان کو مسمار کرنے پر سرکاریں پہلے بھی تلی ہوئی تھی، آج کچھ نیا ریکارڈ قائم کیا ہے موجودہ سرکار نے. بس کرو اب. امن قائم ہوگا جب لوگوں کو وشواس ملے، ان کو نزدیک لائیں گے، تب غیروں کو لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. تب ہمیں اپنی زمین اپنی لگے گی، اس کی حفاظت بھی یہاں کے لوگ خود کر لیں گے. اور آج تک مجھے بتائیے، کبھی یہاں کشمیر میں، جموں میں کب تناؤ رہا؟ کب فرقہ پرستی کا سلسلہ رہا؟ آج آپ جموں جائیے،
جب سے یہ سرکار آئی ہے، جب سے 370 کا خاتمہ ہوا، آپ دیکھ لیجئے وہ گہما گہمی جو جموں میں ہوتی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ گہما گہمی جو 370 نے واپس لے لی۔ ارے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں جموں میں بزنس کو بڑھا دیں گے، انویسٹمنٹ کرا لیں گے۔ کتنی انڈسٹریز کھولی گئی، کتنا انویسٹمنٹ ہوا ہے یہاں۔ آج یہاں کے دکانداروں کے پاس جانے کی ضرورت ہے، تاجروں کے پاس۔ آج حالت یہ ہے کہ اگر یہاں کہیں پر لوگ ہیں ٹھیکیدار تک، وہ بھی باہر سے آتے ہیں مائننگ کے کام کو کرنے کے لیے۔ اگر آج بھی چھوٹا بڑا کام ہو، آج خود دیکھ لیجئے آپ، اور اس کے علاوہ خود دیکھ لیجئے جو آپ کے آفیسرز ہیں، جو آپ کا کیڈر تھا، جموں کے آفیسرز، کشمیر کے آفیسرز یا لداخ کے آفیسرز، منصب پر کون کہاں بیٹھا ہے، کتنی تعداد ہے، وہ آپ خود اندازہ کر لیجیے۔